تم میری ضد ہو ناول جو کہ حبیبہ رائٹس کی تحریر ہے۔ اور اب ایپیسوڈ کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ قسط نمبر 1۔ شاہ میر عالم خان نام ہی کافی تھا خوف بٹھانے کے لیے۔ وہ پنجاب کے ایک بڑے جاگیردار خاندان کا اکلوتا وارث تھا۔ رعبدار شخصیت، سخت گیر مزاج اور اصولوں پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے والا شخص۔ اس کے علاقے میں کسی کی جرأت نہیں تھی کہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہہ سکے۔ وہ جس بات پر اڑ جاتا پھر اسے پتھر پر لکیر سمجھا جاتا۔ اور اب وہ زبردستی نکاح کرنے جا رہا تھا۔ ماہین ایک معصوم نازک سی لڑکی جس کی دنیا کتابوں اور خوابوں میں بسی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی قسمت میں ایک ایسے شخص کی بیوی بننا لکھا جا چکا ہے جسے محبت کے معنی تک نہیں آتے۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں کسی صورت یہ ظلم قبول نہیں کروں گی۔ ماہین کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں خوف تھا۔ یہ نکاح ہوگا اور ابھی ہوگا۔ شاہ میر کی بھاری گونجدار آواز میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا سخت چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہین نے بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا، جیسے بھاگنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہی ہو، مگر باہر کھڑے گارڈز نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فرار کا کوئی راستہ نہیں، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، وہ غصے اور بے بسی میں چلائی۔ شاہ میر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ چمکا، مگر وہ فوراً اپنی روایتی سرد مہری میں لوٹ آیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر سرد لہجے میں بولا، محبت یا نفرت، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماہین، اب تم شاہ میر عالم خان کی بیوی بننے جا رہی ہو، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ مولوی صاحب پہلے ہی نکاح کے لیے بیٹھے تھے۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ قبول ہے، مولوی صاحب کی آواز کمرے میں گونجی۔ ماہین کی سانسیں اٹک گئیں۔ کیا یہ سچ میں ہو رہا تھا؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی؟ کمرے میں سناٹا تھا، صرف مولوی صاحب کی آواز گونج رہی تھی، قبول ہے۔ ماہین کی نظریں لرزتی ہوئی اپنی ماں پر جا رکیں، جو آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ بے بس کھڑی تھیں۔ اس کے والد نے ایک پل کے لیے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، جیسے ان کے لیے یہ نکاح محض ایک سودے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ قبول ہے، مولوی صاحب نے دوبارہ سوال کیا۔ ماہین نے ایک آخری بار دروازے کی طرف دیکھا، جیسے کسی معجزے کا انتظار کر رہی ہو، مگر باہر کھڑے سیاہ لباس میں ملبوس گارڈز نے اس کی امیدوں کا گلا گھونٹ دیا۔ ماہین، شاہ میر کی بھاری سنجیدہ آواز قریب سے ابھری۔ وہ اس کے بالکل پاس کھڑا تھا، آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی، چہرے پر کوئی جذبات نہیں۔ جواب دو، ورنہ تمہیں پتہ ہے نا مجھے کیا کرنا آتا ہے۔ ماہین کا دل لرز گیا۔ وہ جانتی تھی یہ آدمی جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ اس سے اپنی ماں کے آنسو یاد آئے، جنہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ قبول ہے، اس کے لبوں سے سرگوشی کی صورت میں بامشکل الفاظ نکلے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی۔ شاہ میر عالم خان نے نکاح کے بعد ماہین کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ بس خاموشی سے کمرے سے نکل گیا، جیسے یہ سب اس کے لیے معمولی بات ہو۔ ماہین کو اس کے سسرال روانہ کر دیا گیا، وہ جگہ جو اب اس کا قید خانہ تھی۔ شاہ میر کے حویلی نما گھر میں پہلی بار کوئی لڑکی بہو بن کر آئی تھی، مگر استقبال ایسا تھا جیسے کسی قیدی کا جیل میں ڈالا جا رہا ہو۔ یہ تمہاری رہائش ہے، ایک نوکرانی نے سخت لہجے میں کہا، اور اسے ایک وسیع مگر سرد کمرہ دکھا کر باہر نکل گئی۔ ماہین نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اندر سب کچھ شاہانہ تھا، مگر کہیں کوئی زندگی نہیں تھی، بالکل اس شخص کی طرح جس سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، اس کے دل نے فریاد کی، مگر باہر کھڑے پہرے دار اسے یاد دلا رہے تھے کہ وہ اب کسی خواب میں نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں قید ہو چکی تھی۔ رات کے آخری پہر دروازہ زور سے کھلا اور شاہ میر عالم اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی روایتی سختی تھی، مگر آج اس کے تیور پہلے سے زیادہ خطرناک لگ رہے تھے۔ یہ نکاح زبردستی ہوا ہے، مگر یاد رکھنا
اب تم میرے نام کی عورت ہو اور میرے قوانین سے چلو گی۔ اس کی آواز سرد تھی، جیسے کوئی حکم جاری کر رہا ہو۔ ماہین نے کانپتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں تمہیں دل سے اپنی بیوی کبھی تسلیم نہیں کروں گا، وہ زہریلے انداز میں بولا، لیکن اس گھر میں تمہاری حیثیت ایک بیوی کی ہوگی اور تمہیں وہی مقام دیا جائے گا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ تو پھر یہ سب کیوں کیا؟ جب تمہیں مجھ سے نفرت ہے تو زبردستی نکاح کیوں؟ شاہ میر نے ایک پل کے لیے ایک خاموشی اختیار کی، پھر قریب آ کر سرگوشی کی۔ کیونکہ میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر لیتا ہوں، چاہے کسی بھی قیمت پر۔ ماہین نے خوف سے قدم پیچھے کیے، مگر وہ دیوار سے جا لگی۔ شاہ میر نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس رشتے سے تمہیں کوئی محبت نہیں ملے گی ماہین، مگر شاید نفرت کے بعد محبت پیدا ہو بھی سکتی ہے۔ ماہین کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ شاہ میر کی گہری نظریں اس پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کی بے بسی کا مزہ لے رہا ہو۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ تمہاری محبت نہ تمہاری توجہ۔ بس اتنا یاد رکھو، اس گھر میں تم میری بیوی ہو اور تمہیں ویسا ہی رہنا ہوگا جیسا میں چاہتا ہوں۔ شاہ میر کی آواز برف جیسی سرد تھی۔ ماہین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو پھر زبردستی نکاح کیوں؟ جب تمہیں اس رشتے کی کوئی پرواہ نہیں تو مجھے اس قید میں کیوں دھکیلا؟ شاہ میر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی تاثر ابھرا، مگر وہ فوراً اپنی روایتی سنگ دلی میں لوٹ آیا۔ اس سوال کا جواب تمہیں وقت دے گا ماہین، اور ہاں، اگر تم نے اس گھر سے نکلنے کی کوشش کی تو یاد رکھو میرا طریقہ سخت ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھا، مگر باہر نکلنے سے پہلے ایک نظر پیچھے ڈال کر بولا، کل صبح تمہیں ناشتے کی میز پر موجود ہونا ہوگا، اور یاد رکھنا جاگیرداروں کے گھروں میں بہویں سر جھکا کر چلتی ہیں، اپنی حدود میں رہنا سیکھو۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ کیا اس کی زندگی واقعی ہمیشہ کے لیے قید بن چکی تھی؟ حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر نوکروں کے چہروں پر محتاط تاثرات واضح تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شاہ میر عالم خان کی نئی نویلی دلہن آج پہلی بار حویلی کے رسم و رواج کے مطابق خاندان کے سامنے آئے گی۔ ماہین آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس نے سادہ شلوار قمیض پہنی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی اجنبیت اور خوف تھا جو پچھلی رات سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ شاہ میر ناشتہ کرتے ہوئے اخبار میں مصروف تھا، مگر جیسے ہی ماہین کمرے میں داخل ہوئی، اس نے سر اٹھا کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ بیٹھو، اس کا حکم سن کر ماہین نے ایک نظر ارد گرد دیکھا۔ حویلی کے کچھ افراد موجود تھے، مگر سب خاموش تھے، جیسے شاہ میر کی اجازت کے بغیر کوئی سانس بھی نہ لے سکتا ہو۔ ماہین دھیرے سے کرسی پر بیٹھی، مگر ہاتھوں کی لرزش واضح تھی۔ اس گھر کے اصول سیکھنے میں وقت مت لگاؤ، شاہ میر نے سنجیدگی سے کہا۔ یہاں جو میں کہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ ماہین نے ضبط سے لب بھینچ لیے، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ناشتے کے دوران شاہ میر کے چچا، جو خاندان کے بزرگوں میں سے تھے، اچانک بولے، بہو، تمہیں یہ شادی پسند تو نہیں تھی نا؟ ماہی نے حیرت سے انہیں دیکھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ جس دن تمہیں معلوم ہوگا کہ شاہ میر نے تم سے زبردستی کیوں نکاح کیا، اس دن تمہیں بہت کچھ سمجھ آئے گا، چچا نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جیسے وہ کوئی راز جانتے ہوں۔ ماہین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کے نصیب میں یہ قید کیوں لکھی گئی؟ ماہین کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ چچا کی بات نے جیسے اس کے اندر ہزاروں سوالات پیدا کر دیے تھے۔ آخر شاہ میر نے زبردستی نکاح کیوں کیا؟ اگر اسے محبت نہیں تھی تو پھر اسے قید میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ ناشتے کی میز پر خاموشی سے بیٹھی رہی، مگر شاہ میر کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ کھاؤ، شاہ میر نے مختصر حکم دیا۔ ماہین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اتنی تکلیف میں تھی کہ نوالا بھی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ شاہ میر نے اخبار ایک طرف رکھا اور سخت لہجے میں کہا، میں نے کہا کھاؤ۔ ماہین نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ شاہ میر نے غصے سے مٹھیاں بھینجی، مگر پھر ضبط کر کے سرد لہجے میں بولا، یہ ضد اس گھر میں نہیں چلے گی، سمجھی تم؟ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ ماہین جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ زور سے بند ہوا
اور شاہمیر عالم خان اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ میں تمہاری نخرے بازی برداشت نہیں کر سکتا، وہ گرایا۔ یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ جاگیرداروں کی حویلی ہے، تمہیں ہر حال میں میرے حکم پر چلنا ہوگا۔ ماہین نے کانپتے ہوئے اسے دیکھا۔ اگر میں تمہارے حکم پر نہیں چلی تو؟ شاہمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی نظریں مزید سخت ہو گئیں۔ تو پھر میں وہ طریقہ اختیار کروں گا جو میں عام طور پر اپنے مخالفین کے لیے کرتا ہوں۔ ماہین کا رنگ فک ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں قیدیوں کی طرح رہوں گی؟ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر ہمت برقرار تھی۔ شاہمیر نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ ماہین کے اندر غصے کی لہر توڑ گئی۔ تمہیں لگتا ہے زبردستی نکاح کر کے تم نے مجھے خرید لیا؟ شاہمیر نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر جھک کر قریب آیا اور دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، خریدی نہیں، قید کی ہے۔ ماہین کا سانس رک گیا، وہ کچھ کہہ نہیں سکی، بس خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ ماہین کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ وہ کسی طرح یہاں سے نکلنا چاہتی تھی مگر شاہمیر کی سختی اور اس کی بے رحم دنیا نے سب راستے بند کر دیے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور شاہمیر اندر آیا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی مگر آنکھوں میں کچھ الگ سا تھا، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ یہ نکاح زبردستی ہوا تھا، وہ بولا، مگر اب تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ ماہین نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ یہ سب؟ شاہمیر نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، کیونکہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا اور نہ تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا۔ ماہین کا دل کانپ اٹھا۔ یہ شخص کون تھا؟ ایک ظالم جاگیردار یا کوئی ایسا شخص جس کے دل میں کوئی چھپا ہوا راز تھا؟ ماہین کے دل کی دھڑکن لمحہ بہ لمحہ تیز ہو رہی تھی۔ شاہمیر کی آنکھوں میں جو شدت تھی وہ اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو شاہمیر، میں تمہاری قید میں نہیں رہنا چاہتی۔ ماہین کی آواز لرز رہی تھی مگر اس کے لہجے میں ضد واضح تھی۔ شاہمیر نے گہری سانس لی اور سختی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں کبھی تھا ہی نہیں ماہین۔ ماہین نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی مگر شاہمیر کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کی بے بسی پر ایک گہری نظر ڈال کر مزید قریب ہوا۔ یہ نکاح تمہاری مرضی کے بغیر ہوا، مانتا ہوں، لیکن اب تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ اس کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تمہارے لیے یہ سب اتنا آسان کیسے ہے؟ زبردستی کسی کو اپنانا؟ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں؟ شاہمیر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے کوئی پرانا زخم یاد آ گیا ہو، پھر وہ آہستہ سے بولا، احساس؟ احساس تو مجھے بھی بہت کچھ ہوتا ہے ماہین، لیکن میں کمزور نہیں بن سکتا۔ ماہین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ شاہمیر نے فوراً نظریں چرائیں۔ یہ باتیں تمہیں وقت کے ساتھ خود ہی سمجھ آ جائیں گی۔ ماہین حویلی کے باغ میں کھڑی تھی جہاں چاندنی زمین پر نرم چادر بچھائے ہوئے تھی۔ اس کی زندگی اچانک ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ بہو رانی، اچانک ملازمہ کی آواز آئی۔ ماہین نے چونک کر دیکھا۔ جی، مالک نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ ماہین کا دل زور سے دھڑکا۔ شاہمیر نے اسے کیوں بلایا؟ وہ ناپسندیدگی سے سوچتی ہوئی آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ شاہمیر کمرے میں کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ جیسے ہی ماہین اندر داخل ہوئی وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بیٹھو، اس کا انداز حکم دینے والا تھا۔ ماہین نے نفرت سے اسے دیکھا۔ اگر میں نہ بیٹھوں تو؟ شاہمیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصہ آیا مگر اس نے ضبط کر لیا۔ ضد مت کرو ماہین، تم مجھے کیوں زبردستی اپنے اصولوں پر چلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ماہین نے تلخی سے کہا۔ شاہمیر چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیونکہ تمہیں اس رشتے کی حقیقت ابھی معلوم نہیں۔ جب جان جاؤ گی تب خود کو میرے قریب آنے سے روک نہیں پاؤ گی۔ ماہین کی سانسیں رکنے لگیں۔ کیا مطلب؟ شاہمیر اس کے قریب آیا اور دھیمے لہجے میں بولا، جو نفرت تم آج مجھ سے کر رہی ہو کل وہی نفرت محبت میں بدل جائے گی ماہین، اور تب تم خود میری قید میں رہنا چاہو گی۔ ماہین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی میں اس کی نفرت محبت میں بدل سکتی تھی؟
माहिन की वो रात करवटें बदलते गुजरी। शाहमीर की बातें, इसका रवैया और इसके अल्फाज बार बार इसके जहन में गूंज रहे थे। जो नफ़रत तुम आज मुझसे कर रही हो, कल वही नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी माहिन, और तब तुम खुद मेरी कैद में रहना चाहोगी। ये सब सुनकर इसका दिल उलझ गया था। आखिर शाहमीर के लहजे में वो यकीन कहाँ से आया था? क्या वाकई ऐसा हो सकता था कि वो इस बेरहम शख्स से मोहब्बत करने लगे? नहीं, कभी नहीं। माहिन नाश्ते की मेज़ पर आकर बैठी तो शाहमीर पहले से वहाँ मौजूद था। वो चाय की चुस्कियाँ ले रहा था, लेकिन नज़रें सीधा माहिन पर थी, जैसे वो इसकी हर हरकत का जायज़ा ले रहा हो। माहिन ने खामोशी से प्लेट में नवाला रखा और खाने लगी, मगर वो महसूस कर सकती थी कि शाहमीर की नज़रें इस पर जमी हुई थीं। आज शाम तैयार रहना। शाहमीर की आवाज़ सख्त थी। माहिन ने चौंक कर सर उठाया। कहाँ जाना है? जो कहा है बस कर दो, ज़्यादा सवालात मत किया करो। शाहमीर ने नरमी की बजाय सख्ती बरती। माहिन का जी चाहा कि कह दे मैं नहीं जा रही, मगर वो जानती थी कि इसकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। इसने दांत भेजकर सर झुका लिया। माहिन को एक खूबसूरत मगर रवायती लिबास दे दिया गया। वो हैरान थी कि शाहमीर ने इसे अचानक तैयार होने का क्यों कहा। वो अभी सोच ही रही थी कि दरवाज़ा खुला और शाहमीर अंदर आया। वो हमेशा की तरह रौबदार और वजीहा लग रहा था। इसकी गहरी नज़रें एक पल के लिए माहिन के चेहरे पर रुकी, फिर वो आगे बढ़ा। चलो, कहाँ जा रहे हैं? माहिन ने बेजारी से पूछा। शाहमीर ने एक नज़र इसे देखा। गांव के लोग हमारी शादी को लेकर बातें कर रहे हैं। सबके सामने साबित करना है कि तुम मेरी हो। माहिन का दिल डूब गया। तुमने पहले ही मुझे कैद कर लिया, अब सबके सामने ऐलान भी करोगे? शाहमीर ने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। चलो देर मत करो। माहिन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो इस जबर को कबूल नहीं कर सकती थी, मगर इसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे, हर नज़र इन पर थी। मर्दों की महफिल में शाहमीर का रौब था, जबकि औरतों की नज़रें माहिन पर जमी थीं। वो सब इसे हैरत से देख रही थी, जैसे वो कोई अजनबी हो। ये है तुम्हारी बीवी? एक बुजुर्ग ने सवाल किया। शाहमीर ने मजबूती से माहिन का हाथ थामा और कहा, हाँ, ये मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। माहिन की आंखें हैरत से फैल गईं। शाहमीर ने सबके सामने ऐसा क्यों कहा? क्या वो इसे वाकई अपनाना चाहता था या सिर्फ अपनी अना को तस्कीन पहुंचा रहा था? रात को जब वो हवेली वापस पहुंचे तो माहिन ने सख्ती से शाहमीर की तरफ देखा। ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो? शाहमीर मुस्कुराया, मगर इसकी मुस्कुराहट में अजीब सी शिद्दत थी। ये ड्रामा नहीं है माहिन, तुम जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा होगा। माहिन ने बेबसी से मुट्ठी भींच ली। तुम नफरत के काबिल हो शाहमीर। शाहमीर एक पल को रुका, फिर झुककर इसकी आंखों में देखा। नफरत या शायद कुछ और? माहिन तेजी से पीछे हटी। इसका दिल धड़कने लगा था, मगर वो खुद को संभालना चाहती थी। नहीं, वो इस आदमी को कभी कबूल नहीं करेगी। जारी है। क्या माहिन की नफरत वाकई मोहब्बत में बदल सकती है, या शाहमीर के सख्त रवैये के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ बदल देगा? अगली किस्त बहुत जल्द चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।